أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور بنا لیے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بہت سارے معبود لعلہم ینصرون، اور لوگوں نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، یعنی اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد حاصل کریں، اس لیے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود لوگوں نے بنا لیے. لا یستطیعون نصرہم، حالانکہ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی معبود تو اس لیے بنائے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی. وہم لہم جند محضرون، اور قیامت کے دن وہی لوگ جن کو معبود بنائے ہیں وہ ان کے خلاف لشکر بنیں گے اور ان کو گرفتار کروائیں گے. فلا يحزنك قولهم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کا قول، یعنی یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود سمجھتے ہیں اور کفر اور شرک کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا دیکھتا نہیں ہے انسان کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک ناپاک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پھر یہ بڑا جھگڑالو ہے، سری جھگڑالو ہے، یعنی اللہ سے جھگڑتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور یہ مثالیں بیان کرتا ہے ہمارے لیے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور آ کر کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی. مکہ کا ایک کافر تھا عاص بن وائل، بہت شرپسند انسان تھا، تو وہ قبرستان سے کہیں ایک ہڈی اٹھا کر لایا، انسانی ہڈی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے اس ہڈی کو دونوں ہاتھوں میں رکھا اور اس کو مسل کے اس کو ہاتھ پہ پھونک ماری اور اس کو اڑا دیا، اور کہنے لگا دیکھو اس تو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ کسی میں ہے طاقت کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ سے زندہ کر لے؟ اس کے جواب میں اللہ نے بڑا سخت لہجہ اپناتے ہوئے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، یہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ گندے پانی سے پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ جھگڑتا ہے اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا اور کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم،
ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ بوسیدہ ہو چکی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا۔ وہو بکل خلق علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تخلیق کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ۔ پہلے زمانے میں ایک درخت ہوتا تھا، اس کو مرخ غفار کہتے تھے، ایک بوٹی تھی، تو اللہ نے اس میں وہ قدرت رکھی تھی، وہ سبز، اگرچہ سبز پتے ہوتے تھے، اس کے پتے کو توڑ کر ایک پتھر پہ رکھتے، اوپر سے دوسرا پتھر مارتے، اس میں سے آگ نکلتی، یعنی آگ جلانے کے لیے وہ بوٹی استعمال ہوتی تھی۔ یعنی اللہ کی قدرت ہے۔ سبز درخت کے پتے، یعنی وہ اس کا نام تھا مرخ غفار، ایک بوٹی ہے، عرب میں پائی جاتی تھی، تو اس کے پتوں کو توڑ کر ایک پتھر پہ رکھ کر دوسرا پتھر مارا جاتا، اس میں سے آگ نکلتی، یعنی آگ جلانے کے کام آیا کرتی تھی۔ اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانی کہ سبز درخت میں سے اللہ آگ نکالتے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور پھر تم اس پر بیٹھے سیکتے ہو، یعنی سردیوں میں آگ جلا کر سیکتے ہو، تو سبز درخت سے آگ نکال دے۔ جو اللہ تعالیٰ سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے تو وہ سیدھا ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وہ قادر نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دے تمہاری طرح انسان؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، سوائے اس کے نہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن، تو اس چیز سے کہتا ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ فرما لے تو اس، یعنی کوئی لمبا چوڑا انتظامات کی ضرورت نہیں، بس اس چیز سے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکتوں والی ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں شرک کی مذمت کی گئی ہے سخت، اور اللہ تعالیٰ بڑے سخت ناراضگی سے فرما رہے ہیں کہ ان ظالموں نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ، کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے تاکہ ان سے مدد حاصل کی جائے۔ آج دیکھو نا، مشرکین مکہ تو کھلے مشرک تھے، اللہ کے علاوہ بتوں سے مانگتے فلاں سے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، لیکن اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سب سے اقرار لے رہا ہے، سب سے اقرار کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہاں صاف اور صریح لفظ ہے کہ اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اقرار نہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورت کو سب سے پہلے لائے ہیں کہ بھئی اس چیز کا اقرار کرو اور یہ کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس صورت کو اللہ تعالیٰ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا رہے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے۔ اگر امام ہو تو امام پڑھتا ہے سب کی طرف سے، اگر علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہر شخص کے لیے پڑھنا لازم ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اس چیز کا اعتراف ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لفظ ہے تجھ ہی سے مدد، ایک لفظ ہوتا ہے تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو پھر تو گنجائش رہتی، لیکن یہاں لفظ ہے ایاک نعبد۔ عربی کا ایک یعنی اصول ہے کہ جب مفعول کو فعل سے مقدم لے آئیں تو پھر وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی علماء جانتے ہیں یا عرب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہوتا نا نعبد ایاک، اس کا معنی بنتا ہے اللہ تجھ سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن نعبد یعنی ایاک کو پہلے لے آئے مفعول کو اور فعل کو بعد میں لائے تو یہ حصر کا فائدہ کہ ایاک نعبد، اس کا معنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی مددگار ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر مدد سے مراد یہاں غائبانہ مدد ہے۔ ایک مدد ہے بھئی ہم کوئی بندہ بیٹھے ہوئے بھی میری مدد کرنا، مجھے یعنی ایک بندے سے اٹھا نہیں جا رہا مجھے اٹھا دو مدد کرنا، یا کوئی وزن اٹھا رہا ہے اسے کہنا مدد، یہ اسباب کے درجے میں، یہ منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے غائبانہ طور پر ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، قبر میں ہے، اسے کہنا میری مدد کر، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں یا علی مدد یا غوث اعظم مدد۔ اب وہ اپنی قبروں میں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ کیسے وہاں اپنی قبر میں بیٹھ کر کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ کی پاور ہے، اللہ کی طاقت ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، اور قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور ہر جگہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ تین آدمی نہیں ہوتے چوتھے اللہ، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی بیٹھے ہیں تو چھٹا اللہ، نہ اس سے کم نہ زیادہ، لیکن اللہ وہاں موجود ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں تفصیل بیان کر دی، اور پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی پکارے، دن میں رات میں اندھیرے میں اجالے میں۔ تو اللہ کے بارے میں تو اللہ نے اپنے بارے میں عقیدہ بیان فرما دی قرآن میں صاف اور صریح، اور کسی اور ہستی کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غائبانہ پکار سکتے ہیں، کہیں کسی قرآن کی آیت میں کسی حدیث میں لکھا ہو کہ بھی اللہ کے علاوہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے قبر میں ہیں ان کو پکارو، اور بلکہ سختی سے منع ہے، بلکہ کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، صرف اللہ ہی کو پکارو۔ جگہ جگہ یہ بات آئی ہوئی، تو یہاں بھی آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، کہ لوگوں نے بہت سارے معبود اس لیے بنا لیے تاکہ ان کی وہ مدد کریں، یعنی ان کی سوچ، لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ان سے مدد مانگیں گے، اس لیے معبود بنائیں، لیکن اللہ نے اس کی سختی سے تردید فرمائی لا یستطیعون نصرهم، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، لا یستطیعون نصرهم، وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی، چاہے کوئی ہو، یعنی اللہ کے علاوہ چاہے کوئی نبی ہے، فرشتہ ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی ولی ہے، سب کے بارے میں اللہ نے نفی فرما دی، لا یستطیعون نصرهم، وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم جند محضرون، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف لشکر بن کر ان کو گرفتار کروائیں گے۔ اب دیکھو نا، اس سے انسان ہی مراد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بتوں کے بارے میں آئی ہے، بت نہیں مدد کر سکتے، تو قیامت کے دن بت تو نہیں ہوں گے وہاں، بلکہ انسانوں کے بارے میں فرمائیں جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں، وہی قیامت کے دن ان کے خلاف لشکر بن کے، یعنی اللہ کے اس لشکر میں شامل ہوں گے جو ان کو گرفتار کروائیں گے۔ تو یہ صاف اور صریح لفظ ہے کہ جن کو لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں قیامت کے دن وہی ان کے خلاف ہو جائیں گے،
اور یقیناً ہوں گے۔ دیکھو نا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے مدد مانگو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے عیسیٰ، تو نے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ۔ اللہ پوچھیں گے سارے عیسائیوں کو کھڑا کر کے، تو وہ کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کیا حق مانتا تھا کہ میں ایک ناحق بات کہوں، ہرگز میں نے ایسا نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو آپ تو جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو اے اللہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ انہوں نے پیچھے سے یہ باتیں گھڑ لی تھی۔ ایسی دیکھو نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بنائے ہوا ہے وہ مشکل کشا ہیں، وہ بگڑی بناتے ہیں، وہ فلاں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا لیں گے، ہاں بھی تو نے ان سے کہا تھا، تو وہ صاف کہہ دیں گے اللہ میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں۔ کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ مجھے مشکل کشا کہو، مجھے حاجت روا کہو، میں تمہاری بگڑی بناتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا۔ اب پیچھے سے لوگوں نے ان کے بارے میں عقیدے گڑھ لیے۔ ایسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے عقیدے بنا لیے، لے یارویں والے دا نا دے تیرے ڈب دی تر ویسی، تو اس طرح کے بہت سارے انہوں نے، تو یہ سب میرے بھائیو بات کے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی، تو اس لیے قیامت کے دن وہی لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فلا یحزنک قولہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ مشرکین مکہ بھی یعنی اللہ کے غیروں کو پکارتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کی باتوں پر نہ جائیں، ان کی باتوں کا غم نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ آخر میں پھر اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ عاص بن وائل مکے کا مشرکین مکہ میں ایک سردار تھا اور بڑا ظالم انسان تھا۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے حضرت عمر، لیکن ان کا والد تھا عاص بن وائل، وہ بڑا سخت دشمن اسلام تھا اور بدر میں مارا گیا۔ تو وہ ایک بوسیدہ ہڈی کو ڈھونڈ کر لایا اور اس نے ہڈی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلا اور پھر اس کو اڑا دیا۔ کہنے لگا تو کہتا موت کے بعد زندگی ہے، یہ دیکھو بوسیدہ ہڈی، اس کو کون زندہ کرے گا، یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے، یعنی اپنی عقل سے سوچ۔ تو اللہ نے بڑے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بڑی تفصیل سے کہ اولم یر الانسان ورنا خلقناہ من نطفہ، یہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا اپنی، کہ ہم نے ایک گندے قطرے سے بنایا اور پھر یہ جھگڑالو بنا پھر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے، اپنی تخلیق کو بھول گیا اور کہتا من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے فرما دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو اللہ کی ذات ہی زندہ کرے گی جس نے پہلی دفعہ بنایا، اور اللہ ہر قسم کی تخلیق کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ سبز درخت سے آگ نکال دے۔ مرخ غفار ایک درخت ہوتا ہے کہ اس کو پتھروں میں رکھتے ہیں، اس کے پتوں کو آگ جلتی ہے، اس زمانے میں آگ، تو سبز پتھر سے اللہ آگ نکال رہے ہیں اور تم اسے بیٹھ کے سینکتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات، کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، وہ تمہاری طرح انسان نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب بھی کسی چیز کا بنانے کا ارادہ فرما لیں اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ مل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔